اس ہفتے پاکستان کے معاشی منظرنامے میں کافی یوں کہیں کہ گہما گہمی رہی۔ جی بالکل۔ ایک طرف تاجروں کے احتجاج کی خبریں آئیں تو دوسری طرف معیشت سے کچھ مثبت اشارے بھی ملے۔ تو آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا۔ یقیناً، اور یہ ہفتہ کئی لحاظ سے اہم ہے۔ ٹیکس قوانین پر جو رد عمل آیا ہے اور پھر وہ بیرونی کھاتوں میں جو بہتری نظر آئی، یہ سب چیزیں پالیسی، عوامی موڈ اور معاشی استحکام کی سمت پر گہرا اثر ڈال سکتی ہیں۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام خبروں سے اہم نکات نکالیں اور سمجھیں کہ ان کے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ اچھا، شروع کرتے ہیں نئے ٹیکس قوانین پر تاجروں کے رد عمل سے۔ کراچی، لاہور، بڑے شہروں میں مارکیٹیں بند رہیں۔ فنانس ایکٹ 2025 کے خلاف احتجاج ہوا۔ کیا صورتحال ہے وہاں؟ جی، حکومت نے تاجروں کے خدشات سنے تو ہیں اور ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے جو میرا خیال ہے 30 دن میں تجاویز دے گی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ لاہور چیمبر نے اس کمیٹی کے باوجود ہڑتال جاری رکھی، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ کاروباری برادری میں شاید پوری طرح اتفاق رائے نہیں ہے۔ یعنی ایک تقسیم سی نظر آ رہی ہے۔ بالکل، اور یہ چیز حکومتی مذاکرات پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اسی دوران وہ IMF والی بات بھی اہم ہے۔ انہوں نے وہ پانی ذخیرہ کرنے والے سیس کی تجویز مسترد کر دی ہے اور کہا ہے کہ GST بڑھائیں۔ اچھا، تو ایک طرف یہ پالیسی سطح کی باتیں، دوسری طرف عام آدمی، اس پر تو بوجھ بڑھ گیا۔ پیٹرول، ڈیزل دونوں مہنگے ہو گئے۔ ہاں، یقیناً مہنگائی کا دباؤ تو بڑھ رہا ہے، روزمرہ کے اخراجات پر اثر پڑتا ہے۔ جی۔ لیکن اسی دوران FBR کی طرف سے ایک خبر آئی کہ ٹیکس فائلرز کی تعداد 7.27 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ یہ ریکارڈ ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ اچھی بات تو ہے، لیکن اصل چیلنج یہ نہیں کہ کتنے لوگ فائلر بنے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس سے وہ محصولات کے اہداف پورے ہوں گے جن کی معیشت کو ضرورت ہے؟ تعداد بڑھنا پہلا قدم ہے، اصل امتحان تو محصولات کا حصول ہے۔ ٹھیک، یہ تو ہوئی ٹیکس اور عوامی رد عمل کی بات۔ اچھا، اب ذرا کاروباری دنیا کی طرف دیکھتے ہیں۔ کچھ پاکستانی کمپنیاں باہر کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ زاریہ لمیٹڈ نے دبئی میں دفتر کھولا ہے۔ جی، زاریہ لمیٹڈ، جو ZAL کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، وہ بنیادی طور پر ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے بزنس ٹو بزنس تجارت کرتی ہے۔ B2B یعنی؟ جی، B2B۔ تو دبئی میں علاقائی ہیڈ کوارٹر زاریہ کامرس FZCO بنانے کا مقصد صاف ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹ تک، خاص طور پر مڈل ایسٹ اور افریقہ تک رسائی حاصل کی جائے اور اپنی برآمدات بڑھائی جائے۔ اور ایک اور کمپنی فاسٹ کیبلز، اس نے بھی ایک اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ جی ہاں، فاسٹ کیبلز کا ابوظہبی نیشنل انرجی کمپنی یعنی تاقا کی منظور شدہ وینڈر لسٹ میں شامل ہونا یہ ایک بڑا سنگ میل ہے۔ یہ پہلی پاکستانی کیبل کمپنی ہے جسے یہ منظوری ملی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ بڑے توانائی منصوبوں میں حصہ لے سکیں گے؟ بالکل، علاقائی اور شاید عالمی سطح پر بھی توانائی کے بڑے منصوبوں میں سپلائی کے لیے بولی لگانے کے دروازے کھل گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے۔ یہ تو ہوئی بین الاقوامی پیش رفت۔ مقامی سطح پر کیا ہو رہا ہے؟ AKD گروپ نے پاکستان سروسز لمیٹڈ میں حصہ خریدا ہے، جو پرل کانٹیننٹل ہوٹلز چلاتے ہیں۔ جی، تقریباً 28% حصہ۔ یہ سرمایہ کاری ظاہر کرتی ہے کہ مقامی سرمایہ کار مہمان نوازی اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آپ کہہ لیں کہ مستقبل کو مثبت دیکھ رہے ہیں۔ یعنی سیاحت اور ریئل اسٹیٹ میں اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ بلا شبہ، اور اسی اعتماد کا عکس ہمیں سٹاک مارکیٹ میں بھی نظر آیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی رہی۔ KSE 100 انڈیکس ایک ہفتے میں تقریباً 3.2% اوپر گیا اور 1,38,597 پر بند ہوا۔ واہ، تو سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا ہے۔ لگتا تو یہی ہے۔ کافی عرصے بعد مارکیٹ نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ اور اب آتے ہیں اس ہفتے کی سب سے بڑی اور شاید سب سے حیران کن معاشی خبر پر۔ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس، مالی سال 25 میں $2.1 ارب کا سرپلس۔ یہ تو 14 سال میں پہلی بار ہوا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ جی ہاں، یہ واقعی ایک غیر معمولی، ایک تاریخی تبدیلی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اصل میں بیرون ملک پاکستانیوں کی بھیجی گئی ترسیلات زر ہیں، جن میں 25% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ 25%؟ جی۔ اور صرف جون کے مہینے میں بھی $328 ملین کا سرپلس رہا ہے۔ تو یہ سرپلس یقینی طور پر ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ کم کرے گا، روپے کو بھی سہارا دے سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ پائیدار ہے؟
مطلب کیا یہ سلسلہ چلے گا؟ دیکھیں، یہی سب سے اہم سوال ہے۔ یہ بہتری بڑی حد تک ترسیلات زر پر منحصر ہے، اور ترسیلات زر عالمی معاشی حالات اور میزبان ممالک کی پالیسیوں سے جڑی ہوتی ہیں، تو اس پر مکمل انحصار کرنا شاید محتاط رہنا ہوگا۔ ٹھیک، یعنی اچھی خبر ہے لیکن احتیاط لازم ہے۔ اچھا، حکومت کسانوں کے لیے بھی کچھ کر رہی ہے؟ جی، ایک منصوبہ زیر غور ہے چھوٹے اور درمیانی کسانوں کے لیے، خاص طور پر جن کے پاس 12 ایکڑ سے کم زمین ہے۔ انہیں آسان قرضے اور نئی ٹیکنالوجی تک رسائی دینے کی بات ہو رہی ہے۔ مقصد زراعت کی پیداوار بڑھانا ہے۔ اور سماجی محاذ پر کوئی پیش رفت؟ وہاں بھی کچھ اہم چیزیں ہوئی ہیں۔ پاکستان کی پہلی جینڈر پے گیپ رپورٹ آئی ہے اور اس پر ایک نیشنل ایکشن پلان بھی۔ اچھا۔ اور ایس سی پی نے خواتین کی شمولیت بڑھانے کے لیے ویمن ایکویٹی اسمارٹ پالیسی کا مسودہ پیش کیا ہے۔ اور ہاں، ای او بی آئی کی پینشن میں بھی 15% اضافہ کیا گیا ہے۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو تصویر کافی ملی جلی سی ہے۔ ایک طرف ٹیکس اصلاحات پر مزاحمت ہے، مہنگائی کا دباؤ ہے، تاجر برادری میں تقسیم ہے۔ جی۔ دوسری طرف کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جیسی بڑی کامیابی، ترسیلات زر میں زبردست اضافہ، کارپوریٹ سیکٹر میں مثبت پیش رفت اور سماجی بہبود کے کچھ اقدامات بھی ہیں۔ بالکل، یوں کہہ لیں کہ معیشت ایک دوراہے پر کھڑی ہے۔ اصل چیلنج اب یہ ہوگا کہ پالیسیوں پر اتفاق رائے کیسے پیدا کیا جائے، اور یہ جو مثبت اشارے ملے ہیں، خاص طور پر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس، انہیں پائیدار کیسے بنایا جائے۔ استحکام لانا اور اسے برقرار رکھنا، یہ اصل امتحان ہے۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ کیا یہ حالیہ مثبت معاشی کامیابیاں، خاص طور پر یہ تاریخی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس، کسی طویل مدتی بنیادی تبدیلی کا آغاز ہیں، یا یہ صرف کچھ وقتی عوامل جیسے کہ بلند ترسیلات زر کا نتیجہ ہیں؟ اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔